اللہ 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 اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور یاد کر جب کہا ابراہیم نے، اے پروردگار میرے دکھلا دو مجھ کو کیوں کر زندہ کرے گا تو مردے۔ قال اولم تؤمن، فرمایا کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، کہا کیوں نہیں لیکن اس واسطے کہ چاہتا ہوں کہ تسکین ہو جائے میرے دل کو۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، فرمایا تو پکڑ لے 4 جانور اڑنے والے پھر ان کو ہلا لے اپنے ساتھ۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا۔ ثم ادعہن یأتینک سعیا، پھر بلا ان کو چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لے کہ بے شک اللہ زبردست ہے حکمت والا۔ خلاصہ تفسیر۔ اور اس وقت کے واقعہ کو یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار مجھ کو یہ دکھلا دیجئے کہ آپ مردوں کو قیامت میں مثلاً کس کیفیت سے زندہ کریں گے۔ یعنی زندہ کرنے کا تو یقین ہے لیکن زندہ کرنے کی مختلف صورتیں اور کیفیتیں ہو سکتی ہیں وہ معلوم نہیں، اس لیے وہ معلوم کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اس سوال سے کسی کم سمجھ آدمی کو اس کا شبہ ہو سکتا تھا کہ معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان و یقین نہیں، اس لیے حق تعالیٰ نے خود یہ سوال قائم کر کے بات کھول دی کہ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں اول ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس پر یقین نہیں لاتے؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ یقین کیوں نہ لاتا، لیکن اس غرض سے یہ درخواست کرتا ہوں تاکہ میرے قلب کو معین صورت زندہ کرنے کی مشاہدہ کرنے سے سکون ہو جائے، ذہن دوسرے احتمالات کے چکر میں نہ پڑے۔ ارشاد ہوا کہ اچھا تو تم 4 پرندے لو پھر ان کو پال کر اپنے لیے ہلا لو تاکہ ان کی خوب شناخت ہو جائے، پھر سب کو ذبح کر کے اور ہڈیوں پروں سمیت ان کا قیمہ سا کر کے ان کے کئی حصے کرو اور کئی پہاڑ پر اپنی مرضی سے انتخاب کر کے ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ رکھ دو اور پھر ان سب کو بلاؤ، دیکھو تمہارے پاس زندہ ہو کر دھوڑے دھوڑے چلے آئیں گے، اور خوب یقین رکھو اس بات کا کہ حق تعالیٰ زبردست قدرت والے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، پھر بھی بعض باتیں نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حکمت والے بھی ہیں، ہر کام حکمت و مصلحت کے مطابق کرتے ہیں۔ معارف و مسائل۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی درخواست، حیات بعد الموت کا مشاہدہ اور شبہات کا ازالہ۔ یہ تیسرا قصہ ہے جو آیت مذکورہ میں بیان فرمایا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ مجھے اس کا مشاہدہ کرا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس درخواست کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو ہماری قدرت کاملہ پر یقین نہیں کہ وہ ہر چیز پر حاوی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا واقعی حال عرض کیا، یقین تو کیسے نہ ہوتا، کیونکہ آپ کی قدرت کاملہ کے مظاہر ہر لحظہ ہر آن مشاہدہ میں آتے رہتے ہیں، غور و فکر کرنے والے کے لیے خود اس کی ذات اور کائنات کے ذرہ ذرہ میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، لیکن انسانی فطرت ہے کہ جس کام کا مشاہدہ نہ ہو خواہ وہ کتنا ہی یقین ہو، اس میں اس کے خیالات منتشر رہتے ہیں کہ یہ کیسے اور کس طرح ہوگا۔ یہ ذہنی انتشار سکون قلب اور اطمینان میں خلل انداز ہوتا ہے، اس لیے یہ مشاہدہ کی درخواست کی گئی کہ احیاء موتا کی مختلف صورتوں اور کیفیتوں میں ذہنی انتشار واقع نہ ہو، قلب کو سکون و اطمینان حاصل ہو جائے۔ حق تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرما کر ان کے مشاہدہ کی بھی ایک ایسی عجیب صورت تجویز فرمائی جس میں منکرین کے تمام شبہات و خدشات کے ازالہ کا بھی مشاہدہ ہو جائے۔ وہ صورت یہ تھی کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ 4 پرندے جانور اپنے پاس جمع کر لیں، پھر ان کو پاس رکھ کر ہلا لیں تاکہ وہ ایسے ہل جائیں کہ آپ کے بلانے سے آ جایا کریں اور ان کی پوری طرح شناخت بھی ہو جائے، یہ شبہ نہ رہے شاید کوئی دوسرا پرندہ آ گیا ہو۔ پھر ان 4 کو ذبح کر کے اور ہڈیوں اور پروں سمیت ان کا خوب کیسا قیمہ کر کے ان کے کئی حصے کر دیں اور پھر اپنی تجویز سے مختلف پہاڑوں پر اس قیمہ کا ایک ایک حصہ رکھ دیں، پھر ان کو بلائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے زندہ ہو کر دھوڑے دھوڑے آپ کے پاس آ جائیں گے۔
تفسیر روح المعانی میں بسند ابن المنذر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، پھر ان کو پکارا تو فوراً ہڈی سے ہڈی، پر سے پر، خون سے خون، گوشت سے گوشت ملا کر سب اپنی اپنی اصلی ہیبت میں زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، قیامت کے روز اسی طرح سب اجزاء و اجساد کو جمع کر کے ایک دم سے ان میں جان ڈال دوں گا۔ قرآن کے الفاظ میں یأتینک سعیا آیا ہے کہ یہ پرندے دوڑتے ہوئے آئیں گے، جس سے معلوم ہوا کہ اڑ کر نہیں آئیں گے، کیونکہ آسمان میں اڑ کر آنے میں نظروں سے اوجھل ہو کر بدل جانے کا شبہ ہو سکتا ہے، زمین پر چل کر آنے میں یہ بالکل سامنے رہیں گے۔ اس واقعہ میں حق تعالیٰ نے قیامت کے بعد حیات بعد الموت کا ایسا نمونہ حضرت خلیل اللہ کو دکھلایا جس نے مشرکین اور منکرین کے سارے شبہات کا ازالہ مشاہدہ سے کرا دیا۔ حیات کے بعد الموت اور عالم آخرت کی زندگی پر سب سے بڑا اشکال منکرین کو یہی ہوتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے، پھر یہ مٹی کہیں ہوا کے ساتھ اڑ جاتی ہے، کہیں پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہے، کہیں درختوں اور کھیتوں کی شکل میں برآمد ہوتی ہے، پھر اس کا ذرہ ذرہ دنیا کے اطراف بعیدہ میں پھیل جاتا ہے۔ ان منتشر ذروں اور اجزاء انسانی کو جمع کر دینا اور پھر ان میں روح ڈال دینا سطحی نظر والے انسان کی اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ سب کو اپنی قدرت و اپنی حیثیت پر قیاس کرتا ہے اور اپنے سے مافوق اور ناقابل قیاس قدرت میں غور نہیں کرتا، حالانکہ وہ اگر ذرا سا اپنے ہی وجود میں غور کر لے تو اسے نظر آئے کہ آج بھی اس کا وجود ساری دنیا میں بکھرے ہوئے اجزاء و ذرات کا مجموعہ ہے۔ انسان کی آفرینش جن ماں اور باپ کے ذریعے ہوتی ہے اور جن اعضاؤں سے اس کا خون اور جسم بنتا ہے وہ خود جہاں کے مختلف گوشوں سے سمٹے ہوئے ذرات ہوتے ہیں۔ پھر پیدائش کے بعد انسان جس غذا کے ذریعے نشو و نما پاتا ہے، جس سے اس کا خون اور گوشت پوشت بنتا ہے، اس میں غور کرے تو اس کی غذاؤں میں ایک ایک چیز ایسی ہے جو تمام دنیا کے مختلف ذرات سے بنی ہوئی ہے۔ دودھ پیتا ہے تو وہ کسی گائے، بھینس یا بکری کے اجزاء ہیں، اور ان جانوروں میں یہ اجزاء اس گھاس دانے سے پیدا ہوئے جو انہوں نے کھائے ہیں۔ یہ گھاس دانے معلوم نہیں کس کس خطۂ زمین سے آئے ہیں، اور ساری دنیا میں پھرنے والی ہواؤں نے کہاں کہاں کے ذرات کو ان کی تربیت میں شامل کر دیا ہے۔ اسی طرح دنیا کا دانہ دانہ اور پھل اور ترکاریاں اور انسان کی تمام غذائیں اور دوائیں جو اس کے بدن کا جزو بنتی ہیں، وہ کس کس گوشے عالم سے کس کس طرح حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور نظام محکم نے ایک انسان کے بدن میں جمع فرما دیے۔ اگر غافل اور کوتاہ نظر انسان دنیا کو چھوڑ کر اپنے ہی تن بدن کی تحقیق ریسرچ کرنے بیٹھ جائے تو اس کو یہ نظر آئے گا کہ اس کا وجود خود ایسے بے شمار اجزاء سے مرکب ہے جو کوئی مشرق کا ہے، کوئی مغرب کا، کوئی جنوبی دنیا کا، کوئی شمالی حصہ کا۔ آج بھی دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اجزاء قدرت کے نظام محکم نے اس کے بدن میں جمع فرما دیے ہیں، اور مرنے کے بعد یہ اجزاء پھر اسی طرح منتشر ہو جائیں گے، تو اب دوسری مرتبہ پھر ان کا جمع فرما دینا اس کی قدرت کاملہ کے لیے کیا دشوار ہے، جس نے پہلی مرتبہ اس کے وجود میں ان منتشر ذرات کو جمع فرما دیا تھا۔ واقعہ مذکورہ پر چند سوالات مع جوابات۔ آیت متذکرہ بالا کے مضمون میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ سوال ہی کیوں پیدا ہوا جبکہ وہ حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایمان لانے میں اس وقت کی ساری دنیا سے زیادہ یقین پر تھے؟ اس کا جواب اس تقریر کے ضمن میں آ چکا ہے جو اوپر کی گئی ہے کہ در حقیقت حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا سوال کسی شک و شبہ کی بنا پر تھا ہی نہیں، بلکہ سوال کا منشا صرف یہ تھا کہ حق تعالیٰ قیامت میں مردوں کو زندہ کریں گے۔ ان کی قدرت کاملہ سے یہ کسی طرح بھی مستعبد یا حیرت انگیز نہیں بلکہ یقینی ہے، لیکن مردہ کو زندہ کرنے کا کام انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ اس نے کبھی کسی مردہ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں، اور مردہ کو زندہ کرنے کی کیفیات اور صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز اس کے مشاہدہ میں نہ ہو اس کی کیفیات کی کھوج لگانے کی فکر میں رہا کرتا ہے، اس میں اس کا خیال
خیال مختلف راہوں پر چلتا ہے، جس میں ذہنی انتشار کی تکلیف بھی برداشت کرتا ہے۔ اس ذہنی انتشار کو رفع کر کے قلب کو سکون مل جانے ہی کا نام اطمینان ہے۔ اس کے لیے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ درخواست پیش فرمائی تھی۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایمان اور اطمینان میں کیا فرق ہے۔ ایمان اس اختیاری یقین کا نام ہے جو انسان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر کسی غیب کی بات کے متعلق حاصل ہو جائے، اور اطمینان سکون قلب کا نام ہے۔ بعض اوقات نظروں سے غائب کسی چیز پر یقین کامل تو ہوتا ہے، مگر قلب کو سکون اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی کیفیات کا علم نہیں ہوتا۔ یہ سکون صرف مشاہدہ سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت خلیل اللہ کو بھی حیات بعد الموت پر تو کامل ایمان و یقین تھا، سوال صرف کیفیت احیا کے متعلق تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا سوال زندہ کرنے کی کیفیت سے متعلق تھا، اصل حیات بعد الموت میں کوئی شک و شبہ نہ تھا، تو پھر ارشاد ربانی اولم تؤمن یعنی کیا آپ کو یقین نہیں فرمانے کا کوئی موقع نہیں رہتا؟ جواب یہ ہے کہ جو سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش فرمایا کہ اصل واقعہ میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سوال کا ایک مفہوم تو یہی ہے کہ زندہ کرنے کی کیفیت دریافت کرنا منظور ہے۔ انہی الفاظ سوال کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہو سکتا ہے جو اصل قدرت میں شبہ یا انکار سے پیدا ہوا کرتا ہے، جیسے آپ کسی بوجھ کے متعلق یہ یقین رکھتے ہیں کہ فلاں آدمی اس کو نہیں اٹھا سکتا، اور آپ اس کا عاجز ہونا ظاہر کرنے کے لیے کہیں کہ دیکھیں تم کیسے اس بوجھ کو اٹھاتے ہو۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا یہ غلط مفہوم بھی کوئی لے سکتا تھا، اس لیے حق تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس غلط بات سے بری ثابت کرنے کے لیے ہی یہ ارشاد فرمایا اولم تؤمن، تاکہ ابراہیم علیہ السلام اس کے جواب میں بلا فرما کر افتراء پردازوں کی زد سے نکل جائیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اس سوال ابراہیمی سے کم از کم اتنا تو معلوم ہوا کہ ان کو حیات بعد الموت پر اطمینان حاصل نہ تھا، حالانکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر عالم الغیب سے پردہ اٹھا دیا جائے تو میرا یقین و اطمینان میں کوئی زیادتی نہ ہوگی، کیونکہ مجھے ایمان بالغیب ہی سے اطمینان کامل حاصل ہے۔ تو جب بعض امتیوں کو درجہ اطمینان حاصل ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے خلیل کو اطمینان کا درجہ حاصل نہ ہو؟ اس کے متعلق یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اطمینان کے بھی بہت سے درجات ہیں۔ ایک وہ اطمینان ہے جو اولیاء اللہ اور صدیقین کو حاصل ہوتا ہے، اور ایک اس سے اعلیٰ مقام اطمینان ہے جو عام انبیاء علیہم السلام کو حاصل ہوتا ہے، اور ایک اس سے بھی مافوق ہے جو خاص کو بصورت مشاہدہ عطا فرمایا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو درجہ اطمینان کا حاصل تھا وہ بلا شبہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو حاصل تھا، بلکہ اس سے اعلیٰ درجہ اطمینان جو مقام نبوت کے ساتھ خاص ہے، اس اطمینان میں حضرت خلیل اللہ اور سب امتیوں سے فائق تھے۔ پھر جس کو وہ طلب فرما رہے ہیں وہ سب سے اعلیٰ مقام اطمینان ہے جو خاص انبیاء کو عطا فرمایا جاتا ہے، جیسے سرور کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرا کر اطمینان خاص بخشا گیا۔ الغرض اس سوال کی وجہ سے یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان حاصل نہ تھا۔ یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اطمینان کامل جو مشاہدہ سے حاصل ہوا کرتا ہے وہ نہ تھا، اسی لیے یہ درخواست فرمائی تھی۔ آیت کے آخر میں فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، یعنی اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ زبردست ہونے میں قدرت کاملہ کا بیان فرما دیا اور حکمت والا کہہ کر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ بمقتضائے حکمت ہر ایک کو حیات بعد الموت کا مشاہدہ نہیں کرایا جاتا، ورنہ حق جل شانہ کے لیے کوئی دشوار نہیں کہ ہر انسان کو مشاہدہ کرا دیں، مگر پھر ایمان بالغیب کی جو فضیلت ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔